اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ قربانی کی عید یہ ہمیں قربانیوں کی ایک داستان کی یاد دلاتی ہے، اور یہ ہمارے پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی وہ مختلف انداز سے کئی ایک قربانیوں کی داستان پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے جب والد کو دعوت دی، گھر سے نکال دیے گئے، گھر بار کو چھوڑ کے یہ ایک قربانی دی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے، توحید کے لیے آگ میں ڈال دیے گئے، یہ گویا کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی پیش کی۔ پھر وہی ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان سے اہل و عیال کی قربانی مانگی کہ جاؤ ابراہیم اپنی فیملی کو مکہ کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، اور وہاں کچھ نہیں تھا، پانی تک پینے کے لیے میسر نہیں تھا، کھیتی نہیں تھی، کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں تھیں، لیکن قربانی دے کے آئے، اپنے اہل و عیال کو وہاں اللہ کے حکم مطابق چھوڑ کے آئے۔ پھر اپنی اولاد کی قربانی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین۔ قربانی کی اصل روح یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے۔ باپ بیٹا دونوں نے سرنڈر کر دیا کہ یا اللہ جیسے تیرا آرڈر ہے ویسے ہم نے اس کو پورا کر دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، یہ اللہ کی طرف سے پھر میسیج آ گیا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین۔ آزمائش تو بہت بڑی تھی لیکن ابراہیم تم پورے کھرے اترے۔ یہی قربانیوں کی داستان، پوری زندگی کی صلاحیتیں اللہ کے لیے قربان کر دی۔ اپنی جوانی کے بہترین دن اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی توحید کی عظمت کے لیے لڑتے رہے اور ڈٹے رہے۔ وہ خواہ بادشاہ ہو، خواہ قوم ہو، خواہ معاشرہ ہو، کسی کے سامنے کبھی جھکے بھی نہیں، کبھی رکے بھی نہیں۔ اور یہی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیوں کی کتنی داستانیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ اپنی من پسند چیز جب تک خرچ نہیں کرو گے تم نیکی کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کا وہ باغ مدینہ میں قابل رشک باغ تھا۔ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے بیروحا میرا باغ ہے اور مجھے وہ سب سے پسند ہے، میں اپنا یہ سب سے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ رب نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سعد بن ربیعہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم ہو گیا۔ سعد بن ربیع مدینہ کے رہنے والے اور بڑے مالدار آدمی تھے، ایک سے زیادہ شادیاں تھیں۔ جب بھائی چارہ قائم ہوا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بالکل لٹے پھٹے، ہر چیز چھین لی گئی ان کی، ہر چیز کو قربان کر کے مدینہ پہنچے تھے۔ جب بھائی چارہ قائم ہوا تو بھائی کہنے لگا میرا مال دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ایک میرا ہے ایک تمہارا ہے۔
میرے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دوں گا، تم مجھ سے شادی کر لو، میرے گھر میں تم میرے شریک بن جاؤ، اس سے زیادہ اور قربانی کی کیا داستان ہوگی؟ اور یہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا تھا، خود آپ اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھوکا چلایا تھا، اور اللہ رب العالمین ان کے اس فعل سے مسکرا اٹھا۔ اللہ تعالیٰ مسکرائے کہ یہ ابو طلحہ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا، ایک روٹی کی کیا ویلیو ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے تھی، وہ انہوں نے اپنی جان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو ترجیح دی تھی۔ تو ہمیں بھی اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، ہر سال قربانی ریویژن ہوتی ہے، ہر سال ہماری پریکٹس ہوتی ہے کہ جانور کو ذبح کر رہے ہو، یہ ذہن میں رکھو کہ قربانی اصل تمہاری مانگی گئی ہے، اسلام کے لیے تمہیں اگر اپنی جان قربان کرنی پڑے تمہیں کرنی پڑے گی، اللہ کے لیے تمہیں اپنی جان قربان کرنی پڑے تم کرو گے، تم اس سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے اسماعیل علیہ السلام جیسے عظیم بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، تو تمہیں بھی ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ تو ہمیں قربانیوں کی ان داستانوں کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، کبھی ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ وقت ہے ایثار کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ عید کا موقع آیا، بڑی عید کا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قربانیوں کا گوشت کرو، اسے کھاؤ، اور 3 دن سے زیادہ ذخیرہ مت کرو۔ لوگ اس وقت مشکل حالات میں ہیں، کوئی بھائی اس سے زیادہ ذخیرہ نہ کرے۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ آئندہ سال مالی حالات بہترین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ زیادہ ذخیرہ کر سکتے ہو، اب سب لوگوں کے پاس قربانی ہے۔ تو میں بھی یہی عرض کروں گا کہ اس سال مشکل حالات ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قربانی کے استحقاق سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پہ آپ ان کی معاونت کریں تاکہ وہ ہماری عید کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہ تمام بیمار مسلمانوں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف کر دے، اللہ ہمارے درجات بلند فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ دنیا آخرت کی ہر خیر اور بھلائی ہمیں عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔